جی بھائی جان. جی مفتی مناز صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور بتائیے ہاں کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کرم ہے. میں ندیم بات کر رہا ہوں ممبئی سے. ندیم. جی جی سلیم کے بھائی ندیم. جی کیسے ہیں آپ؟ ہاں اللہ کا شکر بڑے ہے. بھائی کا نام سلیم ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں اور بتائیے کیسے ہیں آپ؟ بس خیریت اصل سے. میں فون کرنے کی وجہ یہ ہے مناز صاحب، ابھی بات ہو جی سکتی ہے نا؟ بتاؤ بتاؤ جی. ہاں تو وہ اصل میں بھائی ہیں، ان کا فون آیا تھا مجھے. تو ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کوئی ابراہیم بھائی ہیں، ابراہیم بھائی وہاں پر. ہاں. تو ان کی اہلیہ کا نکاح آپ نے کروایا تھا. جی. تو وہ نکاح ختم ہو گیا تھا ان کا، یا وہ نکاح میں تھی تب کرا دیا آپ نے؟ آپ کون صاحب بول رہا ہے اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میں ندیم بات کر رہا ہوں اور ممبئی سے میرا تعلق ہے. خاص ممبئی سے آپ کا تعلق ہے؟ جی جی مطلب بیسکلی رہنے والے آپ ممبئی کے ہی ہیں؟ مراد آباد. ڈسٹرکٹ مراد آباد کے؟ جی مراد آباد میں کون سی جگہ کے؟ نہیں بارہ مراد دری. آباد سے ہیں. بارہ دری. جی. بارہ دری. اچھا اچھا. تو جی مطلب کیا معلوم کرنا چاہ رہا ہے میں یہ آپ کیوں؟ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو خبر جو سنائی دے رہی ہے ابھی، وہ یہ سنائی دے رہی ہے کہ ابراہیم بھائی کی جو اہلیہ تھی ان کا کیس چل رہا تھا کورٹ میں، جی جی اور ان کی اہلیہ کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کرا دیا گیا، جبکہ ابھی کیس جی فائنل نہیں ہوا تھا. جی. اور نہ دیکھو طلاق جی نہ طلاق ندیم بھائی ہوئی. جی جی ندیم بھائی میری بات سنو. جی جی اگر آپ کو شرعی مسئلہ پوچھنا ہے اس حوالے سے جی تو شرعی مسئلہ تو مجھے پتا ہے، وہ میں بتا دوں گا، میری ذمہ داری ہے. وہی شرعی جہاں مسئلہ پوچھنا جہاں ہے. جہاں تک کورٹ کچہری کا معاملہ ہے وہ اس کا ہی مجھے پتا ہے اچھے سے. ہاں ہاں لیکن وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. اس بارے میں اگر آپ کو یا کسی کو بھی بات کرنی ہے ہاں تو ہاں روانہ جو گاؤں ہے جہاں سے ابراہیم کا تعلق ہے، جی جی اس گاؤں کے جو بڑے حضرات ہیں جن کی نگرانی میں وہ سارا کام ہوا تھا ہاں 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 اور جن کے کہنے میں میں نے نکاح پڑھایا تھا، ہاں 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 اور معلوم کر کے ہاں وہ یہ ہے کہ نکاح اس نے ابراہیم نے طلاق دی تھی. ہاں. ریکارڈنگ اس کی پراپر ریکارڈنگ میرے پاس موجود تھی. اچھا اچھا. مجھے ریکارڈنگ سنائی گئی تھی ہاں ہاں لڑکی والوں کی طرف سے. وہ جی ریکارڈنگ اس وقت میرے پاس رہی کئی دن تک اسی وجہ سے. ہاں 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 کوئی کہہ سکتا ہے کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ہوگی کیا بولتے اے آئی سے بنوانی گئی ہوگی، برابر لیکن برابر. اے آئی سے بنوانے کی والی ریکارڈنگ کا اس کا الگ پتہ چل جاتا ہے. صحیح صحیح بالکل صحیح. ابراہیم میاں جو ہے رک رک کے بولتے ہیں، اچھا. بہت سی مرتبہ بولتے وقت رک جاتے ہیں. جی 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 جی. ٹھیک ہے. ہاں 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 بولتے وقت رک جاتے ہیں وہ، جی لیکن اس کے اندر وہ جب طلاق دے رہے ہیں، اسے دلوائی جا رہی ہے طلاق، ہاں تو وہ رک رہے ہیں پھر بول رہے ہیں. تو اے آئی سے کس حد تک آدمی جنریٹ کرے گا ریکارڈنگ؟ ہاں ہاں. نہیں اصل میں بات کیا تھی کہ ابراہیم بھائی سے بھی بات ہوئی تھی میری. جی تو ابراہیم بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے مفتی مناز صاحب کو باقاعدہ ایف آئی آر بھی دکھائی، کورٹ کے بارے میں بھی بتایا، اور ان کو واضح طور پر بولا کہ بھائی میرا نکاح ابھی وہ میرے نکاح میں ہے، کورٹ میں جو ہے نا کیس چل رہا ہے. جی جی. ہاں ٹھیک ہے. وہ بات کیا نام انہوں نے بتایا، دو چار باتیں بتائی، لیکن اس ہاں. وقت ہی میں نے ان سے بات نہیں کری تھی زیادہ. میں نے اس وقت بھی ان کے اوپر ڈال دیا تھا جو بستی والے تھے. نہیں میرا سمجھ میں زیادہ آپ دیکھیے مفتی صاحب، اصل چیز کیا ہوتی ہے مفتی صاحب کہ جس کا جو میٹر ہے، اب بڑے تو کچھ بھی بولیں گے تو بڑوں کا تھوڑی معلوم ہے. اب جو اس عورت کا جو شوہر ہے وہ آپ کے پاس میں آ کر آپ کو سارے ثبوت جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھائی وہ میری اہلیہ ہے، میرا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور جو لوگ اس کا نکاح کرانا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف بھی میں نے ایف آئی آر کی ہوئی ہے. جی یہ چیز انہوں نے آپ کو بتائی، تو پھر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے کو یہ سمجھ میں نہیں بالکل آیا. تو یہ بالکل شرعی اس کا جو معاملہ ہے نا وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. شرعی لحاظ سے اس کا نکاح اس وجہ سے ہو جائے گا. جی شرعی لحاظ سے طلاق ہو گئی اسے. کیسے ہو گئی؟ کیسے ہو گئی؟ یہ کیا نام متفقہ فیصلہ ہے کہ طلاق کا معاملہ، ہاں طلاق اور دو تین چیزیں شریعت کے اندر ایسی ہے، ہاں خاموش ہونا، ایسی ہے کہ اس کو مذاق میں دیا جائے یا ہاں. کیا نام سیریس میں دیا جائے وہ طلاق وہ ہو جاتی ہے. اس میں ایک طلاق بھی ہے. اچھا. تو اس سے ابراہیم سے چاہے گن پوائنٹ پہ دلوائی گئی ہو طلاق، ہاں حالانکہ ایسا ہے نہیں، گن ہاں. پوائنٹ پہ دلوائی گئی ہو طلاق ہو جائے گی. نہیں سمجھا اس کا آپ. میری دیکھو بات اگر سنو. اس نے، آپ کورٹ سنیں نا میری. دیکھو کورٹ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، کورٹ کے لحاظ سے معاملہ نہیں پینڈنگ ہو. نہیں 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 دیکھیے ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ اگر کسی بھی حالت میں اس نے طلاق دے دی، ٹھیک جی ہے، تو وہ طلاق کیا اس سے بیوی حرام ہو جائے گی؟ بالکل. طلاق ہو چکی، اور کیا نام جو عدت ہوتی ہے 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے طلاق ہاں کے بعد. ہاں طلاق کے بعد اگر کوئی عورت 3 مہینے کی عدت کرنا اس کے اوپر لازم ہے،
अगर नहीं करती है तो इद्दत का मसला ये है, चाहे तलाक वाली इद्दत हो, चाहे आदमी शोहर के मरने के बाद वाली इद्दत हो, जो कि 4 महीने 10 दिन की होती है, हाँ। वो औरत के ऊपर ऑटोमेटिकली लागू हो जाती है। और अगर कोई औरत नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, गुनहगार होगी औरत अगर नहीं करी तो उसकी तो ये इद्दत। कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि अब मैं भी काफी उलमाओं से बातचीत करता हूँ। पहली जी बात तो ये है कि जितने भी आलिम दीन के ताल्लुक से मैंने बात की है इस मसले के अंदर, तलाक के मसले में, तो उनका मानना यही है कि जब आदमी तलाक देता है तो एक तलाक वाक़ हो जाती है, और अगर 3 तलाक देता है कोई, तब भी एक एक ही वाक़ होगी। ये अहले हदीस हजरात, एक जमात है अहले हदीस हाँ, मसलक है, उनकी राय है ये हमारी राय राय। नहीं है। आप सुने ना मेरी बात, एक राय होती है कि एक जो है आदमी जो है ना अपना मशवरा पेश कर रहा है कि नहीं, कि भाई ऐसा है, ठीक है। और एक आदमी जो है ना बादलील जो है उस चीज को पेश कर रहा है कि भाई अल्लाह के बिल्कुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कभी एक मजलिस में 3 तलाक नहीं दी गई है कि नहीं। और उमर ये फारूक, आप सुने तो सही, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर क्या होता था कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कानून बनाया था, जो औरतों पर जुल्म कर रहे थे लोग, कि वो औरतों को तलाक देते और उनसे रुजू करते, तलाक देते तो उनसे रुजू करते, है कि नहीं। तो इस बिना पर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कानून बनाया कि अब जो भी अपनी अहलिया को तलाक देगा तो वो 3 तलाक जो है 3 ही मानी जाएंगी और उसकी बीवी उसके ऊपर हराम हो जाएगी। तो लोग वहां पर इस अमल से बच गए थे। यानी कि हजरत उमर फारूक ने ये काम मसलिहतन किया था। वो कानून देखो, बनाया था, एक कानून बनाया हाँ था। हाँ मेरी बात सुनो, देखो भाई साहब, जी, आपको जिसने जिसने भी ये वाली बात बताई है तलाक के, ये हाँ बिल्कुल अलग बात हो गई, ठीक है। हाँ अहले हदीस हजरात जो है उनकी, हाँ। अहले हदीस हजरात की एक राय है, लेकिन हमारा फिर हमारा आप राय मौक़िफ़, कह रहे हो भाई, राय अगर आप कह रहे हो तो राय की आपको जो है ना, आपको ये दलील बताना। हाँ, दलील नहीं, राय की काहे की दलील होगी? राय की कोई दलील नहीं। होती है? और दलील किस चीज की होती है? दावे की दलील होती है ना। भाई राय की दलील नहीं होती है, राय एक मशवरा होता है, उसकी कोई नहीं, दलील नहीं होती है और उसके दलील किस नजदीक। चीज की, आप सुने ना, देखिए दलील किस चीज की होती है, अच्छा दलील किस चीज की होती एक मिनट सुने। आप क्या मानते हो कि एक मजलिस के अंदर अगर 3 तलाक दी गई तो वो तीन हो जाती हैं? है? बिल्कुल बिल्कुल, 3 तलाक, तो 3 तलाक हो आप सुने, जब इमाम मोहम्मद की किताब पढ़ेंगे ना, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, ये कौन है हम्म, मालूम है आपको? जी। ये इमाम अबू मुअत्ता हनीफा। इमाम मोहम्मद में हदीस है, रुक हदीस है, रुक जाओ। ये, हदीस है उसमें। अरे रुक जाओ भाई साहब। जी बता। इमाम मोहम्मद जो है वो अबू हनीफा रहीमुल्लाह के जो है शागिर्द हैं, हम्म, ठीक है। उनकी किताब है मुअत्ता इमाम मोहम्मद। इसमें किताब तलाक के अंदर आप देखेंगे तो हम्म। आप उसमें देखेंगे कि वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि एक मजलिस में एक तलाक पड़ेगी और दूसरी तलाक देने के लिए उसको मतलब हैज से पाक होना पड़ेगा, समझे। ऐसे ही दुर्र मुख्तार है, दुर्र मुख्तार के अंदर भी यही है कि एक मजलिस के अंदर एक तलाक होगी, समझे। तो ये 3 अरे तलाक का यार जो, भाई साहब, यार हाँ, आपके नाम, हाँ, आप जो है जो बातें पेश कर रहा है, अहनाफ की बातें पेश कर रहा है, और अहनाफ का जो है हाँ, जब से 700-800 साल जब से उलमा अहनाफ आए हैं, उनकी तमाम किताबों के अंदर ये मुत्तफका फैसला है। अरे मैं मुझे ऐसा वही अंदाजा हो रहा, मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा, आप अहले हदीस हजरात जमा से आपका ताल्लुक है, तो वो बात बिल्कुल बात बिल्कुल है, अलग तो हो। उसमें क्या हो गया? आपका ताल्लुक तो उनसे मेरा है तो फिर। ताल्लुक, अब मेरा भाई मेरी बात सुनिए, मेरा ताल्लुक अगर अहले हदीस जमात से है तो उससे उसमें बुराई क्या है? आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ वो झूठ बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ। हम तो गलत मानते हैं उसको, हम भाई हमारे आप मानते हो तो हम उसकी दलील दो। दलील हाँ, दलील आपके जिम्मे है, आप दो दलील। आपने तो आपने मैं तो पहले दे रहा हूँ ना आपको दलील। मैं, आपने दावा पेश ओहो, किया। सुनिए तो सही, मैंने तो हदीस आप, है ना, अरे सुनिए तो इमाम सही मोहम्मद किताब में हदीस भाई, है। ये हदीस नहीं होती है। और इमाम क्या होती मोहम्मद है? ने, अरे सुनो भाईजान, इमाम अब मोहम्मद, मसला साबित कहाँ से होता अरे है? भाई मसला सुने साबित तो कुरान सही, से होता है, हदीस से आप मेरी होता है। बात सुने मुफ्ती साहब, आप इतना अगर जोश में बात करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। असल में मैंने जो आपको दलील दी है इमाम मोहम्मद से, जो इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के शागिर्द हैं, उनका भी मानना यही है कि एक मजलिस के अंदर एक तलाक होगी। और दुर्र मुख्तार से भी मैंने आपको जो है हवाला दिया कि एक मजलिस में एक तलाक होगी। अरे अब अरे सुने तो सही, सुने तो जनाब सही। अब आपका, जनाब, आप दुर्रे अरे मुख्तार आप का सुनिए नाम तो ले रहा है, सही। आपने दुर्रे मुख्तार खोल के भी नहीं देखी, क्योंकि दुर्रे मुख्तार में अच्छा मैंने प्रॉपर अच्छा पढ़ी है, आ रही अच्छा बात समझ में। अच्छा, दुर्र मुख्तार मैंने खोल के भी नहीं देखी होगी। तो चलो ये बताइए कि कशफुल असरार जो दुर्र मुख्तार की शरह है, जो देवबंद से प्रिंट हुई है, उसके अंदर जिल्द नंबर 1 किताबुल सलात, किताबुल तहारत, बाबुल गुस्ल, सफा नंबर 141 पर लिखा है, जिन चीजों से लज्जत जिमा हासिल ना हो उससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। जैसे कोई औरत जो है अपने दुबुर के अंदर आला तनसुल दाखिल कर ले, लकड़ी का या बच्चे का या जानवर का
یا ان سے ملتی جلتی چیزیں اگر وہ اپنے دبر میں داخل کر لے تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا، اور یہی چیز اگر وہ اپنے اگلی شرمگاہ کے اندر داخل کر لے تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ اور ایسی بچی جو لائق شہوت نہیں ہوئی ہے اس سے کوئی شخص اس طریقے سے وطی کرے کہ اس کی شرمگاہوں کا حائل جو پردہ رہتا ہے وہ بھی پھاڑ دے تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور جو ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک عورت کی داخل شرمگاہ کی رطوبت پاک ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے در مختار کھول کر نہیں دیکھی ہوگی، تو اب مجھے بتائیے آپ نے در مختار کھول کر دیکھی ہے کبھی؟ در مختار کھول کے نہیں بھائی صاحب، در مختار میں نے صحیح کر کے پڑھی بھی ہے اور اپنے تو چلیے بتائیے جو مسئلہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے جو بیان کیا ہے یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا قرآن اور حدیث کے خلاف ہے؟ آپ فی الحال جو ہے مجھے قرآن و حدیث سکھلانے کے لیے فون کیا ہے آپ نے، یا یہ احناف کی غلطی ہے؟ آپ میری بات سن رہے ہیں اپنی سنا رہے ہیں؟ ہاں بولیے چلیے۔ فی الحال یہ بتائیے، آپ نے مجھے فون کیا ہے احناف کی غلطیاں، اور احناف جو کہ تقریباً دور نبوی کے بعد سے ایک ہزاروں سال سے جو کہ نام پوری دنیا کے اندر چلا آ رہا ہے، 50% دنیا نے جس کو فالو کیا ہے، جس کو آپ لوگ غلط بتاتے ہو، تو کیا 50% فالو کرنے والے حق پر ہیں ایسا آپ کا ماننا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے۔ کون سی حدیث ہے وہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ حدیث نہیں کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اچھا تو 50% میری بات آپ اپنی سنا رہے، میری تو سن لیجیے پوری بات۔ 50% جو ہے آپ نے بول دی نا 50% لوگ جو ہے وہ حق پر ہیں، آپ یہ بول رہے ہو ہے نا؟ جو 50% جو باقی بچے وہ بھی تو باقی بچے ان میں شوافی آ جاتے ہیں، حنابلہ آ جاتے ہیں۔ میری بات سنیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی گنتی تو 2% میں بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ ہم آپ کو کوئی گمراہ نہیں کہتے ہیں، زبردستی کے لیے علم ہونا چاہیے نا، کہنے کے لیے علم ہونا چاہیے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کسی کو بھی؟ آپ اپنے آپ کو اگر حق پر کہہ رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری جو ہے بنتی ہے کہ کرسچن جو ہے نا اس امت کے اندر سب سے زیادہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان کی۔ وہ امت کے اندر ہے، امت سے باہر ہے وہ۔ تو آپ مفتی کیسے ہو گئے؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ امت میں اللہ کے رسول کی امت میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ امت کے اندر ہے؟ امت بالکل امت میں ہے، یہ اللہ کے رسول کی امت ہی نہیں ہے۔ امت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ہے مفتی صاحب، مفتی مناج، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کرسچن ہے یا نہیں۔ بھائی اگر ان سے کیا بات کروں؟ اگر آپ سنیں نا، امت سے اگر مطلق، سن لیجیے میری بات، اگر امت سے مطلق امت مراد ایسے تو اس میں امت کے اندر تو اللہ کے نبی کی امت کے اندر تو تمام چرند پرند بھی آتے ہیں، وہ پھر نہیں آئیں گے؟ ارے میرے بھائی یہاں پر امت سے کیا مراد ہے؟ یہاں امت سے مراد کیا ہے؟ ارے مفتی صاحب دیکھیے ایسا ہوتا ہے۔ ارے میری بات سنو، دیکھو میری بات سنو بھائی صاحب، بات تو سنو، آپ کی جماعت کا جو کام ہے نا، سوائے کیڑے نکالنے کے اور سوائے رکھتے کیوں ہیں؟ کیڑے اپنے عقیدے کے اندر رکھتے کیوں ہو؟ پہلے تو 700-800 سال سے کیڑے تو چل رہا ہے نا۔ تمہارے جو کیڑے ہیں جس کو تم شریعت مانتے ہو، یہ جو